ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، تو اس نے اس کی جلدی شادی کرا دی تاکہ نظروں کے سامنے اس کا بیٹا پیدا ہو، ولی عہد پیدا ہو، تو میں خوش ہو جاؤں کہ ایک اور ولی عہد پیدا ہوا۔ 5 سال گزر گئے، اولاد نہیں ہو رہی۔ بادشاہ نے وزیروں کو بلا کر مشورہ کیا، منسٹرز وغیرہ سے، تو جو انٹیلیجنس کا منسٹر تھا اس نے کہا سر ایک بات کہتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، لیکن آپ اگر ناراض نہ ہو تو بتا دوں۔ کہا ہاں بتاؤ، تم کیوں نہیں بتاتے بیوقوف آدمی، کیوں چھپایا اب تک؟ کہ سر 5 سال میں ایک بار بھی آپ کا بیٹا اپنی چاند جیسی دلہن کے پاس نہیں گیا، اولاد کہاں سے ہوگی؟ بادشاہ گھبرا گیا۔ کہ پھر کہ ایک بڑھیا ہے، جادوگرنی ہے، وہ بہت نالائق ہے، بہت زیادہ بڑھیا ہے، اس نے آپ کے بیٹے پر جادو کر دیا ہے، تو وہ بوڑھی عورت اس کو حسین نظر آ رہی ہے اور بیوی کا حسن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک بار بھی بیوی کے پاس نہیں گیا۔ اب بادشاہ نے رونا شروع کر دیا۔ اب کیا کریں؟ کہا ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کے دم میں اللہ نے اثر رکھا ہے، تو ان سے جا کے دم کروا لیں، انشاءاللہ تعالی جادو اتر جائے گا، وہاں چلیں۔ تو ایک دھیریا منسٹر بھی تھا جو ایمان نہیں لاتا تھا ان باتوں پر، اس نے کہا بادشاہ کیا ہے، سب ایسی باتیں چھوڑو آپ۔ بادشاہ نے کہا نہیں بھائی چلو وہاں چلے۔ کہ اللہ والے میرے بیٹے کا یہ معاملہ ہے، آپ دعا کر دو، کچھ پانی پر دم کر دو۔ تو پھر وہ وزیر بولا اے سب مولویوں کی باتیں ہوتی ہیں، دم ہم سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس اللہ والے نے وزیر سے کہا آپ انٹرنیشنل ڈونکی نمبر 1 اور انٹرنیشنل مونکی نمبر 1 اور بہت بڑے آپ الو نمبر 1 بھی ہیں۔ تو اب وزیر کی تو حالت خراب ہو گئی، وہ لرزنے لگا، منہ سے جھاگ بہنے لگے، رگیں پھول گئیں، غصہ آ گیا۔ کہا بادشاہ آپ کہتے تھے یہ اللہ والا ہے، کبھی اللہ والے سے جملے کہتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا حضرت یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ فرمایا 1 منٹ وزیر صاحب مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ کو یہ جملے کہے، لیکن وزیر صاحب الف با تا ثا میں سے میں نے چند جملے پلس کر کے آپ کو بول دیے تو آپ کا لرزہ طاری ہو رہا ہے، رگیں پھول گئی ہیں، آنکھیں لال ہو گئی ہیں، آپ لرز رہے ہیں۔ بادشاہ نہ ہوتا تو آپ مجھ پہ حملہ کر دیتے۔ ارے بیوقوف، جب مخلوق کے بات میں یہ اثر ہے تو رب کے کلام میں کیا اثر نہیں ہوگا؟ وہ رونے لگا وزیر کے حضرت مجھے کلمہ پڑھا دیے، میرے جیسا گدھا بھی واقعی کوئی بھی نہیں ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو بادشاہ سلامت کو اور اللہ والے نے فرمایا کہ آپ پانی میں یہ دم کر لو۔ سورہ یونس کی آخری آیت ہے، فلما، سورہ یونس کی آیت نمبر 80 ہے یا 82 ہے، فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به سیر سے لے کر آیت ختم ہونے تک دم کر لیں۔ بڑے سے بڑا جادو ہو، جادو کا باپ ہو، ٹوٹ جائے گا۔ آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، قبر پر جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ہر بات کے علاج قرآن پاک حدیث پاک میں دے دیے ہیں۔ کہا حضرت مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میرے بیٹے کا جادو اتر گیا؟ فرمایا آپ یہ آیت دم کر کے پانی پلا دیں اور اس کے بعد اس کو بڑھیا کے پاس بھیجیں۔ اگر بڑھیا کے پاس وہ جا کر دھاڑے مار مار کے رونے لگے کہ میں نے اپنے 5 سال کہاں ضائع کر دیے، تو سمجھ لو آدھا جادو اتر گیا۔ اس کے بعد یہی پانی پلا کر بیوی کے پاس بھیجو، اگر وہ وہاں دھاڑے مار مار کے روتا روتا زمین پر گر جائے کہ میں اپنا کہاں ٹائم ضائع کیا، تو سمجھو پورا جادو اتر گیا۔ بادشاہ خوش ہوا، پانی میں آیتیں دم کر کے دیں، بیٹے کو پانی پلایا، بیٹا گیا اس کے بعد بڑھیا کے پاس، جادوگرنی کے پاس، تو جادوگرنی کا جو جادو اتر گیا تو گال پچکے ہوئے، منہ سے رال بہ رہی ہے، آنکھوں سے کیچڑ نکل رہا ہے، بال بڈھے گدے کی دم ہو گئے، بدی سی نکلی ہوئی ہے، حسن کا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے، اور دھاڑے مار مار کے قے ہو گئی اور زمین پر گر گیا۔ بادشاہ تو خوش ہو گیا، آدھا پانی اور پلایا، بیوی کے پاس بھیجا، بیوی کے پاس جاتے ہی بیوی کا حسن دیکھ کر چیخ نکل گئی، دھاڑے مار مار کے روتا رہا ہے یہ 5 سال واپس آئیں گے نہیں آئیں گے۔ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دوستو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، میرے ولی بنو۔ اور ولی کیسے بنو گے؟ ولی یا اس کے غلام کے پاس رہو، وہ اللہ کی محبت کا بتائیں گے، اللہ تعالیٰ کے پیار کا بتائیں گے۔ جب بات دل میں اتر جائے گی تو اپنے گناہ یاد کر کے ہم روئیں گے کہ ہم نے اپنی زندگی کہاں برباد کی، اور جل اللہ اپنے پیار کا مزہ چکھائیں گے، اپنے نام کا مزہ چکھائیں گے، اپنے قرب کا مزہ چکھائیں گے، پھر خوش آنسو نکلیں گے کاش یہ جوانی ہم گٹر لائن میں نہ برباد کرتے، ہاتھ سے جوانی برباد نہ کرتے، کسی شیخ سے حرام عشق جو لڑکیوں سے ہے، 50 لڑکیوں سے جو تعلقات ہیں، کاش ہم شیخ سے شرم نہ کرتے اور کاش پوچھ لیتے تو آج ان حسینوں سے ہمارا دل ہٹ جاتا اور خالق کے حسن سے چپک جاتا۔
یہ ہے التجافی عن دار الغرور کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اسے دل نہیں لگاتے. ایسا جیسے واش روم میں جاتے ہیں نکل آتے ہیں تو دنیا میں پڑھائی اور کاروبار کرتے ہیں، لیکن ایسا کہ فوراً پھر اللہ کے دین کی طرف آ جاتے ہیں. اور ضرورت کے تحت پڑھائیاں منع نہیں، بڑا ڈاکٹر بننا بھی منع نہیں، گناہ کرنا منع ہے.